یہ کیا؟ ایک صحابی رسول کی نظر ایک صحابی رسول کو ہی لگ گئی، یعنی ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی نظر لگ گئی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ اور آخر جب پیارے آقا کے پاس یہ معاملہ لایا گیا تو انہوں نے کیا علاج بتایا؟ آئیے اس واقعے کا پس منظر جانتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ خوبصورت تھے اور ان کا رنگ گورا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ جب غسل کے ارادے سے غسل کرنے کے لیے اپنی قمیض اتاری۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت غسل اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہوتا ہے، یعنی پرائیویٹ باتھ رومز اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ اپنا ستر ڈھانپ کر بھی غسل کر لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی اس وقت ایک آسان سا طریقہ تھا غسل کرنے کا۔ تو جب وہ غسل کرنے لگے تو انہوں نے اپنا کرتا یا قمیض اتاری، تو ان کا جو جسم تھا وہ خوبصورت تھا۔ اس جسم پر جب حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک اور صحابی ہیں ان کی نظر پڑی، تو ان کے منہ سے یہ بات نکلی جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اتنا حسین اتنا خوبصورت جسم کسی کا نہیں دیکھا آج تک۔ تو پھر کیا ہوا؟ فوراً انہیں بخار چڑھ گیا، یعنی انہیں نظر بد لگ گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچتا ہے تو پیارے آقا کیا فرماتے ہیں؟ پیارے آقا حضرت عامر بن ربیعہ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ وضو کرو، اور وضو کر کے اس کا جو غسالہ، یعنی جو وضو کر رہے ہو آپ منہ پر جب پانی ڈال رہے ہو اور بازو پر ڈال رہے ہو، یہ وضو کرتے ہوئے جو پانی ہے اس کو ایک برتن میں اکٹھا کرو اور اس پانی کو برتن میں اکٹھا کر کے لاؤ۔ پھر حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں ہی کیا۔ وہ گئے، انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے پانی اکٹھا کیا اور وہ پانی لے کر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ پانی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ڈالا گیا، جس سے ان کی نظر کا وہ جو اثر تھا وہ زائل ہو گیا۔ پھر پیارے آقا نے حضرت عامر کو تنبیہ کی، یعنی تنبیہ کرنا ایسے سمجھتے جیسے اب ہم ذرا سیریس ہو کے کسی کو کچھ سمجھاتے ہیں، سنجیدگی سے کسی سے بات کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں اس کا جسم اچھا لگا تھا تو تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ پھر پیارے آقا کے کہنے کے مطابق ہمیں یہ سبق ملا کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں اچھی لگے، چاہے وہ اپنے جسم میں ہے، کسی کے جسم میں ہے، کسی کا مال ہے، کسی کی کوئی چیز ہے، تو ہم جھٹ سے اس کی تعریف نہ کریں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم اسے دعا دیں، اس کی برکت کے لیے دعا کریں، اور اسلام کے لحاظ سے جو ہمیں الفاظ عطا کیے گئے ہیں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی کہہ لیں تو بہتر ہے۔ اس حوالے سے ہمیں یہ ایکشن لینا چاہیے۔ اب اس کے لحاظ سے ایک اور بات بھی سنیے۔ نظر بد کو اسلام میں بالکل حق قرار دیا گیا ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جن چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پناہ مانگی ہے، اور ہمیں بھی یہ حکم فرمایا کہ ان چیزوں سے پناہ مانگو، اور فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ نظر حق ہے، یعنی بری نظر لگ سکتی ہے۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا پھر کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، اور یہ جو شو آف کرتے پھرتے ہیں اکثر، میری گاڑی ایسی اور میری یہ چیزیں ایسی، تو نظر لگتی ہے اور بالکل لگتی ہے۔ اور اس بارے میں یہ فرمایا گیا کہ نظر ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے، یعنی اتنی یہ خطرناک چیز ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک صحابی کو، جو کہ اتنی نیک شخصیت ہیں جن جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا تھا نہ ان کے بعد کوئی ان جیسا تھا، کیونکہ انہیں ہمارے پیارے آقا کی رفاقت ملی جو کہ سب سے بڑی دولت ہے، تو ان کو جب نظر لگ سکتی ہے اور ان کی نظر لگ سکتی ہے تو ہماری نظر تو بہت زیادہ لگ سکتی ہے۔ اب میرے جیسے ایک گناہ گار انسان کی نظر تو بالکل لگ سکتی ہے، جو کہ دن بھر نہ جانے سوشل میڈیا پر کیا کچھ دیکھ سکتا ہے، کتنی چیزیں ہماری آنکھوں کے آگے سے گزر جاتی ہیں، کتنے ایڈز اس طرح کے گزر جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بری نظر سے بچیں، کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے اور اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو بری نظر سے بچائیں، آمین ثم آمین۔